نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا کے 10 حصے ہیں، 9 عورتوں میں اور 1 حصہ مردوں میں ہوتا ہے۔ مرد کا امتحان عورت سے، عورت کا امتحان پیسے سے ہوتا ہے۔ محبت پوری ہو یا آدھی، عورت کو مرد پورا چاہیے ہوتا ہے، عورت میں بٹا ہوا نہیں۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کھڑا کرے وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ مرد جب عورت کے متعلق سوچتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ عورت کو عورت نہ سمجھے۔ عورت کو محض عورت سمجھنے سے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، چنانچہ وہ چاہتا ہے کہ اسے خوبصورت سے خوبصورت روپ میں دیکھے۔ مرد کو اپنے سامنے اونچا بولنے والی عورت اچھی نہیں لگتی، تو کیا عورت کو اپنے سامنے اونچا بولنے والا مرد اچھا لگتا ہے؟ نہیں، عورت کو بھی وہ مرد زہر لگتا ہے جو اس پر چیخے چلائے اور اس پر ہاتھ اٹھائے، اسے دوسروں کے سامنے بے عزت کرے۔ کسی لڑکی کو دھوکہ دینے سے پہلے اپنی بہن کی مسکراہٹ کو ضرور دیکھیں۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم ہونے پہ فخر محسوس کرتی ہے، یاد رہے کہ مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ عورت وہ ہستی ہے جو شوہر کا 20 سال تک ہر ظلم، ہر زیادتی، ناانصافی برداشت کرنے کے بعد شوہر کے 1 کپ کافی بنا کر دینے پر پھر سے اس شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالیشان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے، اور شرعیت کو دیکھا جائے تو عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، مگر آج کی عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی اور تعلیم پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پہ ہوتا ہے۔ عورت میں کشش تب تک رہتی ہے جب تک وہ اقرار کے بندھن میں نہیں بندھتی، اور مرد تب تک بے قرار رہتا ہے جب تک اس سے اقرار نہیں کروا لیتا۔ اقرار کے بعد عورت محبت میں گرفتار اور آدمی محبت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ عورت اگر بسنا چاہے جھونپڑی میں خوش رہتی ہے، اور اگر نہ بسنا چاہے تو محلوں کو بھی لات مار دیتی ہے۔ عورت کے مقام پر بڑی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ عورت کے نام ایک چھوٹا سا گھر کر دیں، کیونکہ عورت صدیوں سے اس معاشرے میں والد اور شوہر کے گھروں کے درمیان چلتے ہوئے آج بھی بے گھر ہے۔ عورت کا مرد کی زندگی میں اتنا دخل ہونا چاہیے جتنا کہ پکوان میں نمک کا۔ زیادہ نمک بھی زہر ہوتا ہے۔ اگر کوئی مرد الٹی سیدھی حرکتیں کرے تو فقط یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں مرد کتنا بے وقوف ہے، لیکن اگر کسی عورت سے وہی کام سرزد ہو جائے تو ساری عورتوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ یہ سب کی سب ایسی ہی ہوتی ہیں۔ سن لڑکی، ناپختہ زمینوں پر ہلکی سی رمجھم بھی کیچڑ کر دیتی ہے۔ محبت کر بھی بیٹھو تو نکاح میں دیر مت کرنا۔ مصائب تو مرد بھی جیسے تیسے برداشت کر لیتے ہیں، مگر عورتیں اس لحاظ سے قابل ستائش ہیں کہ انہیں مصائب کے علاوہ مردوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مرد کا المیہ یہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ ایسی لڑکی سے
نفرت کرتے ہو جو اپنے والدین کی خوشی کے لیے آپ کو چھوڑ گئی، لیکن ایک دن آپ فخر کرو گے ایسی بیٹی آپ کی ہوگی۔ عورت کے جسم سے نکل کر، اس کے ہاتھوں میں پل کر، اس کی جوانی کھا کر جب طاقتور بن جاتے ہیں تو کہتے ہیں عورت کم عقل، کمزور اور کمتر ہے۔ عورت کے ہزاروں روپ ہیں، لیکن محبت وہ ہمیشہ دل سے کرتی ہے، اور مرد کتنا بے وقوف ہے، دل کو چھوڑ کر جسم کے پیچھے بھاگتا ہے۔